بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز نبوی میں غسل جنابت کا طریقہ کل آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کیا تھا صحیح حدیث کی روشنی میں۔ آج انشاءاللہ دیگر غسل جو ہیں ان کے بارے میں آپ دوستوں کو صحیح حدیث کی روشنی میں رہنمائی کریں گے۔ غسل جنابت کے بعد اب ان احوال کا ذکر کیا جا رہا ہے جن میں غسل کرنا واجب، مسنون یا مستحب ہے۔ جمعہ کے دن کا غسل۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعے کو غسل کرے، اس میں سر اور اپنا بدن دھوئے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ہر بالغ مسلمان پر نہانا واجب ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے کیونکہ اس کی احادیث زیادہ صحیح اور قوی ہیں۔ ابن حزم اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مذہب کو اختیار کیا ہے۔ میت کو جو آدمی غسل دیتا ہے اس کے بارے میں ہے کہ اسے بھی غسل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی آپ کو صحیح حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی رہنمائی کریں گے۔ تو جو پہلی حدیث ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی نہائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میت کو غسل دیتے، پھر ہم میں سے بعض غسل کرتے اور بعض نہ کرتے۔ دونوں احادیث کو ملانے سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو شخص میت کو غسل دے اس کے لیے نہانا مستحب ہے، ضروری نہیں۔ تو اسی طرح انشاءاللہ آگے جو ہے وہ مسائل ہیں، عیدان کا غسل ہے، احرام کا غسل ہے، وہ آپ دوستوں کی خدمت میں آئندہ کی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل پیغام اسلام اردو کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ اس صالح ثواب کے کام میں شریک ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔